عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم وقاص سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا. اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے, پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگودو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں, ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پہ چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو, اس کی راہ میں جدوجہد کرو, شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے. خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے, اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی اور اس کے ساتھ اگر وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی. وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا. اور چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے. اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا, اللہ کی قدرت سب پر غالب اور دانا و بینا ہے. پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے, اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے, جسے چاہے سزا دے جسے چاہے معاف کر دے, وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اور فرمایا کہ انہیں آدم کے دونوں بیٹوں کی خبر بھی, ان کا قصہ بھی پڑھ کر سناؤ. ٹھیک تھی کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تھی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا. تو یہ قابیل اور حابیل اس سے مراد ہیں, دو بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے. اب کیوں اس میں ان دونوں میں یہ یعنی کشمکش ہوئی اور کیوں ایک کو دوسرے کے اوپر غصہ آیا, اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقی جو روایات تفسیری
کتابوں میں آتی ہے، تفسیر روایات آتی ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، حقیقت میں ان کی کوئی اہمیت ہے نہیں، بس اتنا ہی جان لیں کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، اور وہ قربانی جس کی قبول نہیں ہوئی تو نہ قبولیت عدم قبولیت کی جو ہے وجہ بتلائی گئی ہے، تو جس نے قتل کیا تھا اسے، یا جس نے قربانی پیش کی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اسے حقیقت میں اس سبب کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے بھائی سے جو ہے غصہ کرے اس لیے کہ وہ کامیاب ہوا اور اسی قربانی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کی گئی۔ تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو حابیل نے کہا کہ اللہ تو قربانی انہی لوگوں سے قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے متقی۔ مطلب یہ کہ تمہارے یہاں تقوی نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پہ تم نے یہ قربانی پیش کی ہے، اور نہ تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت پائی جاتی ہے اور معصیت سے بچنے کی کوشش پائی جاتی ہے، تو تقوی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ اس میں مجھ سے جلنے کی کیا ضرورت ہے، میں تمہاری قربانی کو روکنے والا میں تو ہوں نہیں، اللہ کا معاملہ ہے، قبول کرے نہ کرے تو دیکھو خدا ترسی اپنے اندر پیدا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کرے گا۔ اور مزید اس نے یہ کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے تو بڑھا، میں اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تمہیں قتل کروں۔ مطلب یہ کہ قتل میں پہل میں نہیں کر سکتا، اگرچہ مجھے معلوم ہے، تم مجھے دھمکی بھی دے چکے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے قتل کی تیاری کر رہے ہو، لیکن میں تمہارے قتل کے در پہ نہیں ہوں گا اور نہ میں اس میں پہل کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو دھمکی مل جائے قتل کی اور کوئی شخص قتل کے لیے آئے تو یوں کھڑا بیٹھ کے دیکھتا رہے کہ لو مجھے قتل کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اگر کسی شخص کو قتل کی دھمکی کسی کی طرف سے ملی تو یہ نہ ہو کہ وہ شخص بھی تیاری کرنے لگے اس کے قتل کی۔ تو یہ ان کا کہنا تھا کہ میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں پہل نہیں کروں گا، تو رہے گی بات دفاع کی تو دفاع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرا بھی گناہ سمیٹے اور اپنا بھی گناہ سمیٹے، اور یہ دونوں گناہ اپنا اور میرا سمیٹ کر اپنے سر پہ لا دے اور جہنمی لوگوں سے بنے، اور ظالموں کا ہی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے باوجود قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو فرمایا کہ اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر دیا، چنانچہ اس نے قتل کیا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں وہ شامل ہو گیا۔ پھر اس نے قتل کر کے اس کی لاش چھوڑ دی، تو کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کورید رہا تھا۔ تو بھیجا کیا، کوے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن خاص اس مقصد سے کہ اس کے سامنے ایک کوا آیا۔ تو ہمیشہ کوے آتے رہتے ہیں لیکن ہمیشہ لوگ کوے سے سبق نہیں لیتے، کبھی کبھی کوا جو ہے روزانہ کی حرکت کرتے کرتے ایک دن اس کی حرکت جو ہے لوگوں کے لیے کیا بن جاتی ہے، درس اور عبرت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین میں کورید رہا تھا، جیسا کہ کووں کی عادت ہے، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگائے یا چھپائے یا دفن کرے۔ تو اس نے کہا او افسوس، کیا میں اتنا ناکارہ اور نکما ہوں کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ٹھکانے لگاؤں، اسے دفن کر دوں، چھپا دوں، زمین کے اوپر پڑی سڑ رہی ہے۔ فاصبح من النادمین، تو ترجمہ آپ نے سنا کہ اپنے کیے پر وہ بہت پچھتایا۔ تو ایک ترجمہ تو یہ ہے، لوگ کرتے ہیں کہ اپنے کیے پر پچھتایا یعنی کہ اس نے قتل کر کے بڑی غلطی کی، لیکن ایک دوسرا ترجمہ اور بھی ہے اس کی تعبیر، اپنے قتل کرنے پر وہ نہیں پچھتایا، اس نے تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ وہ پچھتایا کہ اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ کوے جتنی بھی عقل اس کے پاس نہیں ہے کہ ماننے کے بعد اس قتل کے جو ہے نا اس کو کس طرح سے چھپاؤں کہ میں نے قتل کیا۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ وحی سے نہیں سیکھتے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے نہیں سیکھتے، صالحین اور متقین سے کچھ نہیں سیکھتے، تو ان کے امام اور ان کے پیشوا، ان کے مدرس، ان کے مقرر کون بنتے ہیں؟ کوے بنتے ہیں، کوے اور گدھوں سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو اس پہ اس کو ندامت ہوئی کہ میرا استاد جو ہے کوا بن گیا، یہ نہیں استاد اس کو ندامت ہوئی کہ میں نے قتل کیا۔ فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات لکھ دی کہ جو بھی شخص ناحق کسی کو قتل کرے گا، یعنی کوئی قاتل نہیں ہے اس کے باوجود اسے قتل کر دیا، یا کوئی شخص زمین میں فساد نہیں پھیلا رہا ہے، کوئی بگاڑ نہیں کر رہا ہے، اسے قتل کر دیا یعنی بلا وجہ بلا سبب، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور جس نے
کسی ایک جان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ حقیقت میں بنی اسرائیل کی بات لکھی گئی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کی شریعت آج بھی ہے کہ یہی قانون ہے کہ ایک ناحق قتل وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور ایک جان کو زندگی عطا کرنا یا ایک جان کو بچانا قتل سے تو یہ پوری انسانیت کی خدمت ہے. تو فرمایا کہ اس کے بعد ہمارے رسول واضح تعلیمات لے کر آتے رہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں سے یا دوسری قوموں میں سے جن کے پاس انبیاء آئے ان میں سے اکثریت جو ہے کیا ہے حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی تھی، یعنی وہ اس قانون کو توڑتے رہے. تو اب اسی کے مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگ جو قتل کریں اور فساد پھیلائیں اور اسلامی ریاست کے استحکام کو، اس کے امن و امان کو بگاڑیں تو ان کی کیا سزا ہے. تو اگلی آیت، اس کو آیت محاربہ کہا جاتا ہے. آیت محاربہ کے نام سے مشہور ہے فقہ کی کتابوں میں اب اور بہت ساری جگہوں پہ قانون کی اسلامی شریعت کی کتابوں میں آیت محاربہ کا ریفرنس آپ کو ملے گا. اس سے مراد یہی آیت ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، محاربہ کا مطلب ہے کہ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، حرب سے محاربہ بنا ہے، حرب کے معنی جنگ ہوتے ہیں. جو اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی ہے، نظام سیاست، نظام حکومت اور اسلامی ریاست جو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے قانون پر مبنی ہے، جو لوگ اس ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس کے امن و امان کو بگاڑتے ہیں، جو اس میں انتشار اور افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا اس حکومت کو گرانے کی اور اس سسٹم کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں. تو ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں پوری طرح سے قتل کر دیا جائے. یقتلوا ہے، یقتلوا نہیں ہے. حالانکہ معنی اگر دیکھا جائے اردو میں تو دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا، لیکن عربی میں دونوں کا معنی ایک نہیں ہے. یقتلوا کے معنی قتل کر دیا جانا، لیکن یقتلوا کا مطلب ہے کہ بری طرح سے جو ہے قتل کر دیا جائے، یعنی اس طرح سے ان کا قتل ہو کہ وہ لوگوں کے لیے تمام اس وقت جو موجود ہیں ان کے لیے عبرت بن جائیں وہ. او یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین سے یعنی ملک بدر کر دیا جائے. تو یہ چند شکلیں حقیقت میں رکھ دی گئی، بیان کر دی گئی ہیں سزا کی. گویا اسلامی ریاست کا قاضی یا حاکم ان سزاؤں میں سے جس سزا کو چاہے گا جرم کی نوعیت کو دیکھ کر، اس کے حجم کو کتنا خطرناک ہے اس کو دیکھ کر وہ جو ہے ان میں سے کوئی ایک سزا دے سکتا ہے. اسے ملک بدر بھی کر سکتا ہے، اسے ہاتھ پاؤں کاٹ سکتا ہے، اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی کہ قتل کرنے کے بعد سولی پہ چڑھا کے ہفتوں جو ہے وہیں پہ اس کی لاش جو ہے سڑنے کے لیے چھوڑی بھی جا سکتی ہے. جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے شاید آپ حضرات کے علم میں ہو، ایک آدمی سعودیہ میں تھا غامدی کوئی، وہ ڈاکے ڈالا کرتا تھا یہی دمام اور ریاض کے روڈ پر، اسی راستے میں. وہ رات میں جو ہے وہ حملے کرتا اور بہت اس نے تنگ کیا ہوا تھا. جب وہ پکڑ میں آیا ہے تو اسے کرین پہ چڑھا کے اس پہ پھانسی دی گئی اور اسے اوپر اٹھا دیا گیا، اور کرین اونچی کرین ایک بڑے میدان میں ہفتے بھر وہیں جو ہے وہ لگی رہی. اس کا گوشت سڑ سڑ کے گرتا رہا. اس کے بعد اس کو اتار کے بند کر کے لے جا کے صحرا میں اس کو پھینک دیا گیا. یہ اس سزا کی اجازت ہے، کیونکہ وہ اس کو یہی جو ہے سزا دی گئی تھی، محاربہ کی سزا، کہ وہ گاڑیوں پہ حملہ کرتا، مال لوٹ لیتا، قتل کرتا، عورتوں کی عصمت دری